پاکستان شہباز شریف اس وقت بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. رات ہم مثالیں دیتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو، اپنے ٹریڈ کو، بزنس ہاؤسز کو بہت محنت سے چلاتے ہیں اور حکومت کو آپ بارہا مشورہ دیتے ہیں. آج بھی آپ نے بڑے بڑے یہاں پر قابل لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت شاندار اور بڑی ویلیوبل سجیشن دی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 75 ایئرز گزرنے کے بعد کیا یہ معاملہ مشوروں کی حد تک رہے گا؟ یعنی ہم یہاں پر تقاریر ہوئیں، مشورے ہوئے، دیکھیے 6 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. When will we be able to convert and transform all these valuable suggestions into action? یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ ہم حکومت ان آرا پر، مشوروں پر جو اچھے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرے اور ایک ٹیم بنائے، ایکسیکیوٹ کرے. یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ہمیں اس معاملے کو اب وی ہیو ٹو کنورٹ دس انٹو ریئلٹی. اور یہ ریئلٹی تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. اور اس کو آپ ریورس آرڈر میں بھی لے لیں. سو اٹ از انٹرٹوائنڈ، انٹرلنکڈ، دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے کہا آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں، بیٹھیں، اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں. تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. چاہے ایک پارٹی آئے، اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہو، اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں، وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے. وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے، اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. جس میں آپ نے خود آج اس کے بارے میں بتایا کہ ایکسپورٹس ہماری ایک بہت امپورٹنٹ، ہمارا یہ ایک اس کا حصہ ہونا چاہیے. ایگریکلچر کی جو ییلڈ کس طرح بڑھانی ہے، اینڈ ایگرو بیسڈ ایک انڈسٹریل انویسٹمنٹ آپ نے پلان کس طرح کرنا ہے. یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے ہمارے جو ایگریکلچرسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے پلان. ایک چیز سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جناب دیہات نہیں رہنی چاہیے اور دیہاتوں میں دیہاتی بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں باقی ساری باتیں انہوں نے بہت ایک اعلیٰ پائے کے ایگریکلچرسٹ اور ایک اچھے ذہن کے طور پہ بیان کی ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ دیہات رہے، بٹ آپ کو اس دیہات میں رہ کر وہاں پر شہر جیسی آپ نے فیسلٹیز پیدا کرنی ہے. وہاں پر آپ نے کالج بنانے ہیں، اسکولز بنانے ہیں، ہاسپٹلز بنانے ہیں، ریسرچ سینٹرز بنانے ہیں، ٹریننگ سینٹرز بنانے ہیں. تو وہ آٹومیٹکلی وہ شہر کی طرح وہاں پر زندگی بدل جائے گی. لیکن وہاں سے اگر ہم نے دیہات سے کوچ کر کے شہر میں جانا ہے تو یو آر برڈننگ آئی تھنک سٹیز اینڈ ایڈیشنل ریسورسز اوور دیئر. وہ اور پریشر میں آئیں گے. تو میں جب بات یہ کرتا ہوں کہ آپ نے دیہات میں زراعت کو آپ نے ترقی دینی ہے، اس کو فروغ دینا ہے، کس طریقے سے پر ایکر ییلڈ جو ہے اس کو اضافہ کرنا ہے، وہ ساری باتیں آپ نے کی بایو ٹیکنالوجی کی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی. آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ دیم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیہات جو آج بھی پاکستان کی 65% پاپولیشن وہاں پر ہے منیمم، اس کو آپ نے اپنا وہاں پر ترقی دینی ہے، پاکستان کی ترقی کرنی ہے، اور دیہات کو بھی آپ نے اس صف میں شامل کرنا ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ تبھی ہوگا کہ آپ وہاں پر موجود ہوں گے، ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پر بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی. اب میں مثال دے رہا ہوں، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ اور مس کنسٹریو اٹ کہ جب میں دانی اسکول کی بات کرتا ہوں تو وہ دیہاتوں میں ہیں، بہت دور افتادہ علاقوں میں ہیں. وہاں پر آج جو ان کی تعلیم ہے وہ ایچ این کالج یا کسی بھی گرامر اسکول کے ساتھ آپ چلیں گے. پری بجٹ بزنس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں. اب ڈیولپنگ نیشن، اب بنگلہ دیش کی آپ بات کرتے ہیں 40 بلین کی، اور پھر یہاں پر بہت ایک بڑے ٹیلنٹڈ اذہان بات کرتے کہ وہ اٹس آل اباؤٹ کاسٹ. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ، بٹ واٹ اباؤٹ ایفیشنسی اینڈ واٹ اباؤٹ انٹلیکٹ؟
اب بنگلہ دیش دیکھیے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, بنگلہ دیش میں تو کوئی کاٹن نہیں ہوتی. وہ تو آمار سونار بنگلہ دیش, ان کے وہ پٹسن جس کو ہم جوٹ کہتے تھے, وہ ان کا اصل میں ان کی ہے, ان کی ویلتھ. وہ تو ساری کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, اور امپورٹ کر کے پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں گارمنٹس میں, اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو لیٹس بی ویری آنیسٹ, ہماری چلو پچھلے سالوں میں اگر پیداوار ہماری کاٹن کی نقصان پہنچا تو 2014 میں آپ کا یا 12 میں آپ 14 ملین بیل تک پہنچ گئے تھے آپ. جی وہی کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب, سو پلیز بی ویری کلیئر آن مائنڈ کہ اگر بنگلہ دیش کاٹن امپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو وہ ایکسل کر رہا ہے. خالی جی ایس پی پلس ملنا وہ ضرور میں مانتا ہوں ایڈوانٹیج ان کو ملا ہم سے پہلے, لیکن ہمیں بھی تو مل گیا. سو اٹس آل اباؤٹ ایفیشنسی, اٹس آل اباؤٹ ماڈرن ٹیکنیک اینڈ ماڈرن نالج. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر رینٹل انڈسٹریل بیس آپ نے بنانا تو پر قیامت تک پر یہی حال رہے گا کہ it's a rental business and it's not about production, export and growth and revenues. تو آئی تھنک یہ ہمیں اپنے آپ میں کلیئرٹی لانی ہوگی. اگر اس کے اوپر ہم تیار ہیں تو آئی ایم prepared to work with you, sit down with you for hours and days and nights, تاکہ ہم ایک ایسا کمپریہنسو ایک انڈسٹریل فائنینشیل ایگریکلچرل پلان بنا لیں جو نسلوں تک لوگ یاد رکھیں. اینڈ یو ول بی ریممبرڈ فار آل ٹائم ٹو کم کہ ہاں جی انجینوٹی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ ایک پلان بنا جس کے اوپر پوری پارلیمنٹ نے, قوم نے اس کے اوپر اتفاق کیا, اس کے اوپر ہم آگے لے کے نکلے. سو میں یہ پریمبل دے کے میں اب آتا ہوں. میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ جناب جس طرح مفتیٰ صاحب نے بتا دیا کہ 5,500 بلین کا ڈیفیسٹ ہے اور اتنے قرضے لے لیے, وی آل نو اباؤٹ دس. یہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اور واقعی اس میں قرضے جتنے لیے گئے. اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں, گوادر میں گیا, اینڈ دس از وداؤٹ اینی کائنڈ آف بلیم گیم. وہاں پر جناب گوادر کے شہریوں کو پانی نہیں ملتا, گوادر کے شہریوں کے پاس بجلی نہیں ہے. ایئرپورٹ گرانٹ دی گئی, وہ ایئرپورٹ آج بھی 5 سال بعد 36% بنا ہے. وہاں پر پہلے انہوں نے پانی کے لیے اسکیم بنائی کہ جناب وہ اپنا ایک چھوٹی سی لیک بنا کے وہاں رکھیں گے. اب کہتے جناب پانی شارٹ ہے اور ہمیں اب اس کو ڈیسلینیشن پلانٹ لانے ہیں, اور ایک وہ بلینس کی کاسٹ ہم اپنا کر چکے اور اب جناب نئی کاسٹ ڈالنے جا رہے ہیں. کیا اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ کیا اس طرح پاکستان ہم بنائیں گے؟ میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں گوادر کی کہ جو کہ پاکستان کی سامنے ایک ہمارے دوست برادر ممالک نے اپنی پورٹس بنا لی, اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی فینومنل بزی پورٹس. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ڈیپ پورٹ ہے دنیا میں گوادر, آج بیکاز آف اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی اور اس کی ڈیپتھ کم ہوگی, وہاں پر بڑا جہاز آ نہیں سکتا. اس کا بزنس پلان کہاں بنے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں وہ ایشوز. جب اگر ہم بطور ایک قوم کے ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے دن رات کام کر کے پلاننگ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, ایکسیکیوٹ کرنا ہے, تو پھر یہ باتیں رہ جائیں گی. اور اس طرح جس طرح 75 سال ہم نے ضائع کر دیے, پھر خدا نہ خواستہ 500 سال اور ضائع ہو جائیں گے. اینڈ وی ول بی nowhere near even our tiny nations in this region, let alone far more developed society of the world. تو میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, بہت آپ نے نام کمایا, محنت کی, رزق حلال کمایا. آج I'm not asking to open your coffers and put in the government of Pakistan. I'm asking your time and your skills and your expertise کہ آئیں آگے بڑھیں, ہمیں ان پلانز میں بنانے میں مدد دیں, اور پھر ایک بڑا ایک فول پروف ہم ایک پلان لے کے چلیں جس کو انشاءاللہ جتنی اس حکومت کی مدد ہے ہم دن رات کچھ, یہ ساری میری ٹیم ہمارے کولیگز یہاں پر سب بیٹھے ہیں, میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. اب بتائیے کہ 3 ملین ٹن گندم ہم اس سال امپورٹ کر رہے ہیں. Again, I'm not into any blame game. This is not the time and this is not the forum. وہ پارلیمنٹ ہے, وہ دوسری جگہ میں بات کروں گا, لیکن 3 ملین ٹن ہم نے جناب گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اس کے لیے اپنا $1 بلین سے زیادہ اس کی ہمیں اپنا خرچ کرنا پڑے گا فارن سے. کہاں سے آئے گا؟
آج تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں, گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی, ایک اور مثال. اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو بینکرپٹ دس کنٹری. We have made this country bankrupt. This is the reason, and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. میں جو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو 4 پلانٹس پچھلے دور میں لگے, اس حکومت جو ابھی حکومت گئی نہیں ہے, پی ایم ایل این کے دور میں جو 4 پلانٹ لگے تھے ایل این جی کی بنیاد پر, چوتھا پلانٹ جو ہے وہ 3 جی کے تھے اور چوتھا سیمنز کا 1250 میگا واٹ. یہ سن لیں بات, یہ جو ابھی عارف شہید صاحب نے بتائے تھے